ذریعے کہاں سے کوٹ کی؟ یوں کر انجیل کے 15 باب سے 10 طرف میں ایک عورت کے پاس ایک ہو گیا تو اس کو کہاں سے یہ آئیڈیا لیا؟ کھولا ہوا درخت۔ میں اس کو اس طریقے سے چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ حقیقی پرستش ہے کیا؟ ہم بعض بات ورشپ کو صرف سنگنگ سمجھتے ہیں یا میوزک سمجھتے ہیں۔ میوزک مینس ہے جس سے ہم کرتے ہیں۔ میوزک itself is not worship، اور ورشپ سنگنگ سے کہیں اوپر ہے۔ جب آپ ببلیکلی اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، بائبل مقدس کی سب سے بڑی کتاب ہی حمد و ثنا کی کتاب ہے، جسے ہم زبوروں کی کتاب کہتے ہیں۔ اور حمد و ثنا یا پرستش یہ مسیحی ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے اور مسیحی ایماندار کی زندگی کا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ تو تھوڑا کم کر دیں گے، بہت زیادہ۔ تو حوالہ ایک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم غور کریں گے۔ پہلا ہم حصہ پڑھیں گے، ہم کیوں ورشپ کریں۔ پھر دوسری بنیادی بات، ورشپ ہے کیا؟ اس کو آج آپ ضرور سنیے اور سمجھیے۔ یوحنا انجیل میں 4 باب 20ویں آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا مشہور حوالہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کا کانٹیکسٹ سامری عورت ہے، کس طرح خداوند اس کی زندگی میں انٹر ہو رہا ہے، اور وہ خود بات شروع کرتی ہے 20ویں آیت میں، ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر پرستش کرو گے نہ یروشلم میں، تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ پہلی بات، کرسچنز کے لیے کہ وہ کیوں خداوند کی پرستش اور اس کی حمد کریں، میں صرف اس کی آؤٹ لائن آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا جو حوالہ ہے یسایہ 43واں باب، اس کی 21ویں آیت، ہماری تخلیق کا مقصد خدا کی حمد کرنا ہے۔ میں نے اپنے لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں، یعنی عبادت، حمد، پرستش، حمد و ستائش، خداوند کی تعریف۔ اور مجھے غلط نہ سمجھیے، میں جب حمد اور پرستش کی بات کر رہا ہوں، میں سنڈے کو جو کی جانے والے 4-5 گیت ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ حمد و ستائش is just not singing, it's a lifestyle۔ یہ ہماری زندگی کے مختلف حصوں سے خدا کی حمد ہوتی ہے۔ ابھی جب میں ایکسپلین کروں گا جو 2 کی ورڈ ہے جو پرستش کے لیے، آپ سمجھیں گے۔ بہت سے الفاظ ہیں جن پر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ حمد ایک بڑا ٹاپک ہے۔ تو پہلا
ہماری تخلیق کا مقصد خدا کی حمد کرنا ہے۔ دوسری بات، ہم کیوں حمد کریں، یہ حکم ہے۔ زبور 150 اس کی 6 آیت میں ہر ایک متنفس خداوند کی حمد کرے، ہر سانس لینے والی چیز وہ خدا کی حمد کرے، کیونکہ کریشن کا مقصد یہ ہے، خدا نے ہمیں کریٹ اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنے خالق کی حمد کریں۔ اور تیسری بات، ہماری نجات کا مقصد خدا کی حمد کرنا ہے۔ ہاں، وی آر سیوڈ ٹو پریز اینڈ ورشپ ہم، اور یہ کلیسیا کے وجود کا مقصد، بنیادی پرائمری مقصد خدا کی حمد کرنا۔ اور یہ افسیوں کے پہلے باب میں ہی 3 بڑی تھیولوجیکل ٹرمز وہاں پر ہے، اور تینوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے تاکہ اس کے فضل کی ستائش ہو۔ پہلی بات، پہلے باب کی 5ویں 6 آیت، وہاں پر لکھا ہے خدا نے ہمیں بنائے عالم سے بیشتر چن لیا، chosen in Christ۔ کیوں چنا؟ آگے لکھا ہے دی ریزن، تاکہ اس کے فضل کی ستائش ہو۔ ارے کرسچن کے پاس ریزن ہے، بنیاد ہے کہ وہ کیوں خدا کے فضل کی ستائش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بنائے عالم سے بیشتر، اس سے کہ دنیا وجود میں آتی اس وقت ایک بھی شخص نہیں تھا، اس دنیا کا، کائنات کا وجود بھی نہیں تھا، ہم اس وقت بھی خدا کے ذہن میں تھے۔ اس نے ہمیں چنا، اس نے ہمیں برگزیدہ کیا، اور وہ جانتا تھا، پاکستان کو جانتا تھا، دنیا کو جانتا تھا، اور جب اس نے مجھے چنا دنیا میں سے، میرے اندر یہ فیلنگز، اس سے ہمیں لیٹ پالک کیا، وہاں پر لکھا ہوا ہے اڈاپشن، اڈاپٹ کیا۔ یہ بڑی بڑی ببلیکل تھیولوجیکل ٹرمز ہیں۔ ایک لڑکی تھی جس کے پیرنٹس نے اس کو یتیم خانے میں سے اڈاپٹ کیا، اور اس کو گھر لے آئے، اپنی بیٹی بنا لیا، اور اس کو اسکول میں داخل کروایا۔ اور وہ جب اسکول میں گئی تو اس کی دوستوں نے کہا، "What do you feel؟ تجھے پتا بھی ہے کہ یہ تیرے پیرنٹس نہیں ہیں، تجھے انہوں نے یتیم خانے میں جا کر اڈاپٹ کیا ہے۔" تو وہ کہتی، "I feel proud، مجھے اس بات پر فخر ہے، اور میرے اندر اتنی جذباتی فیلنگز ہیں اس بات کے لیے، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی۔" اور اس سے کہا، "وائی؟" کہتی، "جب میرے پیرنٹس یتیم خانے میں انہوں نے کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا تھا گئے، تو دیر ور مینی ادر گرلس، اور انہوں نے مجھے ان میں سے گود لے لیا، میرا سٹیٹس بدل گیا، مجھے پیرنٹس مل گئے، مجھے گھر مل گیا، مجھے خاندان مل گیا، مجھے فیملی مل گئی، میرے اندر فیلنگز جو تھی وہ تبدیل ہو گئی، اب میں اس پر پراؤڈ فیل کرتی ہوں۔" اور کرسچنز کے پاس بھی یہی ایک وجہ ہے۔ دنیا میں بڑے حکیم، دنیا میں بڑے لوگ تھے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اس نے دنیا کے رد کیے ہوئے کو چنا، اس نے بے وجودوں کو چنا، اس نے اس دنیا کے دھتکارے ہوئے کو چنا، جنہوں نے اس کی تلاش نہیں کی۔ وہ انہیں جانتا تھا۔ اگر آپ آج اس چرچ میں یا خدا کی بادشاہی میں یا مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہوئے ہیں، تو یہ حادثاتی طور پر نہیں، یہ بنائے عالم سے بیشتر خدا کے پلان میں، اس کے ڈیزائن میں، اس کے منصوبے میں آپ تھے کہ وہ آپ کو اس اندھیر دنیا میں سے نکال کر اپنی بادشاہی میں داخل کرے۔ Why it is؟ تاکہ اس کے فضل کی ستائش
ہاللویا. پھر دوسری ٹرم ہے وی آر ریڈیمڈ, وی آر چوزن, وی آر ریڈیمڈ. مسیح کے خون سے آگے لکھا تاکہ اس کے فضل کی ستائش ہو. پھر تیسری ٹرم ہے وی آر سیلڈ بائی دی ہولی اسپرٹ, کہ روح القدس نے مہر کی. یہ مہر بڑی پاورفل تھیولوجیکل ٹرم ہے. یہ اس وقت جب روم میں لکڑیاں لوگ خریدنے آتے تھے, بادشاہ قیمتی لکڑیاں یا کوئی قیمتی چیز, تو وہ بادشاہ کی مہر کر دیتے تھے اس پر کہ یہ پوزیشن ہو گئی, یہ اب کسی کی ملکیت ہو گئی ہے, کوئی اس کو چرا نہیں سکتا, لے جا نہیں سکتا. بادشاہ بیانہ کر جاتا اور وہ بعد میں اپنے لوگوں کو بھیجتا اور وہ کلیکٹ کر لیتے. تو روح القدس کی اسٹیمپ اور مہر ہم پر, دنیا میں جب تک ہم ہیں ہم خدا کی ملکیت ہیں, یہ میرے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. تو ہماری نجات کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ خداوند کی ستائش ہو. ہم حمد و ثنا یا پرستش یا ورشپ کو چرچ میں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اس کو سمجھنا ضروری ہے. کرسچن لائف میں ورشپ ہے کیا؟ عبرانی کے بہت سے لفظ ہیں, ایکچولی وہ لفظ ورشپ کو ڈیفائن کرتے ہیں, ڈسکرائب کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں کہ ورشپ صرف گیت گانا نہیں. جیسے ایک لفظ ہے یادا, اس کا مطلب ہے ہاتھ اٹھانا, یہ بھی ورشپ ہے. یادا استعمال ہوا عبرانی زبان میں, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ٹوٹل سرینڈرنگ. جیسے پولیس کہتی ہے نا ہینڈز اپ, سرینڈر کر دو. اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ گیت گاتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, 100% سرینڈرنگ, ہاتھ اٹھا کر. جب بھی ایماندار بائبل مقدس میں ہاتھ اٹھاتے تھے, ان کے پیچھے میسج یہ ہوتا تھا, ہاتھ اٹھانا بھی ورشپ تھا, حمد و ثنا تھا. اور پھر مختلف ٹرمز ہیں, میں نے چونکہ کافی الفاظ لکھے ہوئے, حلل ہے, یادا ہے, ٹوڈا ہے, تو یہ مختلف لفظ ہیں. جیسے براخ ہے, براخ عبرانی میں اس کا مطلب ہے گھٹنے ٹیکنا, اس کا مطلب ہے عاجزی, ہیوملٹی اور ایڈوریشن میں کسی کے احترام میں جھک جانا. That is also the part of worship. تو کافی الفاظ ہیں, میں ان کی, اب جیسے ٹوکا عبرانی, اس کا مطلب ہے تالیاں بجانا. تالیاں بجانا بھی حمد کا حصہ ہے. There are many words. یونانی میں بھی ہے اسی طرح. ڈوکسا ہے خدا کی بیوٹی کو بیان کرنا, ڈسکرائب کرنا اس کی بیوٹی کو. لیکن دو لفظ پوری بائبل میں, تقریباً 22 لفظ ہیں, ان میں سے 2 لفظ, ایک عبرانی کا ایک یونانی کا, یہ کی ورڈ ہیں ورشپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ایک تو یسوع مسیح نے یہاں پر چوتھے باب میں سامری عورت کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو پیش کیا, اور وہ لفظ ہے پروسکونیو. اس کا مطلب لٹرلی, بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ گھٹنے ٹیکنا, جھکنا اور ہاتھوں کو یا قدموں کو بوسہ دینا. اور اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ پرشین اور ایجپشن جو کنگز تھے, جب ان بادشاہوں کو کوئی ملنے کے لیے جاتا تھا, بادشاہوں کو ملنے کے لیے, ان کے احترام میں وہ بولتے نہیں تھے, وہ اپنی تعظیم, اپنے دل کا احترام اور عزت جو ان کے دل میں بادشاہ کے لیے تھی, اس کو صرف جھکتے اور جا کر اس کو کس دیتے تھے اس کے ہاتھ پر. That was the highest
ایکسپریشن آف ایڈوریشن، احترام، تعظیم. وہ ساز لے کر نہیں جاتے تھے، ان کے اندر احترام کی فیلنگس تھی. اینڈ دس از اے بیوٹیفل ایکسپریشن آف ورشپ. دوسرا لفظ جو عبرانی زبان کا ہے شاخا، اس کا مطلب، اور ان دونوں لفظوں میں جو ورشپ کے ہیں، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب بھی ویسے بیسیکلی ہے لیٹ جانا، جھک جانا، بو ڈاؤن. اور یہ پکچر پتہ کیا ہے؟ ہیوملٹی، 100% سبمیشن، اوبیڈینس، تابعداری، سرینڈرنگ، ناٹ سنگنگ، سرینڈرنگ. یاد رکھیں یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے ورشپ. اور ان دونوں لفظوں میں نہ ساز ہے، نہ گٹار ہے، نہ آرکیسٹرا ہے، اس میں ایٹیچیوڈ ہے، اس میں دل سے احترام جو نکلتا ہے، لائف سٹائل. یہ ورشپ کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق میرے دل کے ساتھ ہے، میری اندر کی جو حالت ہے اس کے ساتھ ہے. میرا سبمیشن، میں خدا کو کس طرح دیکھتا ہوں، میں اس کے آگے کس طرح 100% تابعداری اور سبمیشن شو کرتا ہوں، یہ میری ہم. اور بائبل مقدس میں یہ جو انگلش کا لفظ ہے نا ورشپ، یہ لفظ نکلا ہے ورتھ شپ. ورتھ کا مطلب ہے ویلیو، شپ ہے ویلیو آف دی آبجیکٹ. ورتھ شپ کا مطلب ہے ایسی چیز جس کو میری نگاہ میں، میرے دل میں سب سے زیادہ ویلیو دیتا ہوں، کہ یہ سب سے زیادہ ویلیویبل، پریشیس، وردی، جس کو میں ایڈمائر بھی کرتا ہوں، جس کو میں دیکھتا ہوں اور میرے لیے وہ سب سے زیادہ ویلیویبل. اور یہ ویلیو، یہ آبجیکٹ آف آور ورشپ از آور بیوٹیفل گاڈ. ہمارا خدا ہے جو اس لائق ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے. وہی اس لائق ہے کہ اس کو ڈسکرائب کیا جائے وہ کیسا ہے، اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی، اس کی برکتوں کے رسپانس میں میرا رد عمل، یہ ہماری ورشپ کا حصہ ہے. اور اس کے لیے سب سے ضروری، اگر یہ بھی یاد رکھیں، ایوری کرسچن از اے ورشپر. ایوری کرسچن از اے ورشپر. ہاں، ورشپ لیڈر ہوتے ہیں، دے آر دی پارٹ آف دی چرچ، اور وہ گفٹڈ ہیں اس کام میں. وہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر خدا کی حمد کریں. یہ ایک ایلیمنٹ ہے اجتماعی عبادت کا. اور پرستش کے لیے سب سے ضروری ہے بات، اگر آپ ٹرو ورشپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس خدا کا حقیقی مکاشفہ ہونا ضروری ہے. سامری عورت کہہ رہی تھی، وہ بحث کر رہی تھی ویئر ٹو ورشپ، پہاڑ پر یا یروشلم میں یا گرجے میں. ویئر ٹو ورشپ نہیں، خداوند کہہ رہا تھا ہاؤ ٹو ورشپ. ورشپ کرنی کیسے ہے، ورشپ کی اسپرٹ کیا ہے، یہ ضروری ہے. ہم کہاں ورشپ کریں، ہم کیسے ورشپ کریں، ضروری ہے ہم ببلیکل تھیولوجی کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر ورشپ کریں. اور بائبل مقدس میں
پرستش کے لیے سب سے پہلا لفظ پیدائش کی کتاب میں آیا ہے۔ ہم جب بائبل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے جب بھی کسی لفظ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے اس لفظ کو بہتر سمجھنے کے لیے کہ یہ لفظ کہاں پر آیا ہے اور کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے، یہ لفظ شروع کیسے ہوا، آغاز کیا ہے، بنا کیسے، یا بائبل مقدس میں کہاں پر پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو لفظ شاخہ جو عبرانی کا بنیادی جھکنا، سبمیشن، میں سرنڈرنگ، اپنے آپ کو خالی کر دینا، دے دینا خدا کے سامنے، اس کو یس کہنا، اس کے فیصلوں کو یس کہنا، اس کی مرضی کو یس کہنا، اپنی زندگی میں اس کی مرضی کو پورا ہونا، اس کی تابعداری کرنا، یہ ہائیسٹ لیول آف ورشپ ہے۔ سنگنگ سے کہیں زیادہ اس میں ساز آواز نہیں بلکہ ایٹیٹیوڈ، ولنگ، اور یہ سب سے پہلے پیدائش 22ویں باب میں یہ لفظ آیا، شاخہ، اور کانٹیکسٹ اس کا کیا ہے؟ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور ابراہم کو گزرانے کے لیے جب ابراہم اسحاق کو لے کر جا رہا تھا قربانی کے لیے، وہاں اس نے کہا کہ میں خدا کو سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ لفظ ورشپ کرنے کے لیے، غور کیجئے گا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ I am going to worship God۔ کیسے ورشپ کرنے کے لیے؟ کیونکہ خدا نے اس کو آزمایا، اس سے کچھ مانگا، اور لکھا جسے تو محبت کرتا ہے، دی موسٹ ویلیویبل تھنگ، ابراہم کی پوری کائنات، ابراہم کا بیٹا جس کے لیے اس نے 25 سال انتظار کیا، اکلوتا بیٹا جس کے ساتھ اس کے خواب اور مستقبل جڑا ہوا تھا، ایسا بیٹا جس کے ساتھ اس کی کل کائنات جڑی ہوئی تھی، موسٹ پریشیس تھنگ۔ اور خدا نے کہا اس کو لے اور اس کو قربان کر۔ شاخہ اس نے لیا اپنے بیٹے کو اور وہ جا رہا تھا۔ وائے، کس لیے جا رہا تھا؟ قربانی کے لیے، which is the expression of God's worship۔ اور وہ جا رہا تھا I'm going to worship the Lord۔ غور کریں، اس کے پاس ورشپ کے لیے اس کے ساز و سامان پتہ کیا تھا؟ اس کے پاس کوئی آج کے دور میں ہارمونیم، گٹار، سنگنگ انسٹرومنٹ نہیں تھا۔ ارے اس کے ہاتھ میں چھری تھی، اس کے ہاتھ میں آگ تھی، اس کے پاس قربانی کے لیے اس کا بیٹا ہی تھا، یہ اس کے ساز تھے، اور وہ ہم کے لیے جا رہا تھا۔ ٹوٹل سبمیشن خدا نے مانگا ہے۔ میرا بیٹا میرے لیے بہت ویلیویبل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ویلیو میری نظر میں ہے وہ خدا کی ہے، اور میں سیکریفائس کر دوں گا جو کچھ خدا اس کی حمد، اس کی پرستش کے لیے۔ یاد رکھیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابراہم از the greatest worshipper in the Bible۔ جب 12ویں باب میں اس وقت بھی خدا نے اس کو آزمایا، اور خدا نے اس کو کہا اپنے ناطے دار، رشتے دار سب کو چھوڑ، یہاں بھی اس نے اپنے آپ کو 100% سبمٹ کیا، which is a worship۔ اے خداوند، تو میرے ملک سے بڑھ کر
ایک طرف بیابان، ایک طرف تابعداری. اور ابراہام کو کیوں میں کہتا ہوں گریٹسٹ ورشپر؟ 12واں باب بھی آپ پڑھیں، وہ جہاں پر بھی جاتا اس سے پہلے کہ اپنا ٹینٹ لگاتا، اپنی سیٹلمنٹ کرتا، سب سے پہلے وہ مذبح بناتا. اور مذبح اردو میں ہے قربان گاہ. اور مذبح کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مذبح، ہم کہتے ہیں میں مذبح پر کھڑا ہوں. ارے مذبح کو ہم آج کا مذبح پولپٹ، لیکن مذبح جو تھا اٹ واز دی پلیس آف ڈیتھ، پلیس آف سیکریفائس، قربان گاہ، جہاں پر آ کر ہم ذبح اور اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیتے، جہاں پر آ کر میری چیزیں جن کو میں ویلیو دیتا میں ان کو مذبح پر رکھ دیتا، صرف ایکسپریس کرنے کے لیے آئی لو گاڈ مور دین مائی ڈیزائر، مور دین مائی بلونگنگ، مور دین مائی possessions. This is the highest expression of worship. مذبح، altar. جہاں بھی ابراہام جاتا وہ وہاں پر برا چڑھاتا، قربانیاں کرتا، ہر روز حمد کرتا خداوند کے لیے. آلٹر، دس واز ہز فرسٹ پرائیورٹی. بار بار آپ پڑھیں گے. اور وہ سکم میں گیا اور اس نے پہلے خداوند کے لیے مذبح بنایا، اس کے ساتھ فیلوشپ، رفاقت، دعا، حمد. بٹ آلٹر از دی پلیس آف ڈیتھ. ایک مذبح بڑا مشکل سے، یہ 22ویں باب والا مذبح، جب وہ اسحاق کے لیے مذبح بنا رہا تھا، ہارٹ بریکنگ، خدا کی تابعداری، اکلوتا بیٹا، ورشپ. ارے یہ پوچھو اس باپ سے کہ وہ کس دل کے ساتھ پتھروں کو جمع کرے گا جہاں اس کے بیٹے کو سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا جائے گا. کبھی ذہن میں رکھ کر سوچو. چھری، آگ، مذبح، لکڑیاں. یاد رکھیے یہ ابراہم کے لیے it was most difficult job to do. لیکن اس مذبح پر خداوند ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اسحاق اس مذبح پر رکھا جائے. خداوند کو اس مذبح پر ابراہم کے دل کو چاہتا تھا، وہ دل جو ثابت کرے کہ he worship true and only God who is worthy. کئی دفعہ ارے خداوند 1000 بکرے بھی مانگتا، ابراہم دے دیتا. لیکن ورشپ سیکریفیشل ایکسپریشن ہے. جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خداوند کو ترجیح دیتے ہیں، پرائیورٹی دیتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے ڈیسیژن سے، اپنی زندگی کے ان چیزوں سے، ابھی میں بتاؤں گا 5 گریٹسٹ ورشپ ایکسپریشن ان دی بائبل. جب ہم کہتے ہیں خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہے، دیٹ از دی ایکسپریشن آف ورشپ. ایک تو یہاں پر، دوسرا ایوب کی کتاب میں کرونالوجیکلی ایوب کی کتاب بھی پیدائش کی کتاب اس وقت، یعنی سب سے پہلے یہ سٹوری، اس کا ذکر ہے، یہ واقعہ ہے. یہاں پر بھی غور کریں، ورشپ، گیتوں کا، میوزک کا کوئی یہاں پر ذکر نہیں. ایوب کی زندگی میں اچانک ایک بہت بڑا بحران آ گیا.
ایوب کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ہر روز لکھا ہے یہ مذبح پر قربانیاں کرتا، ہر روز دعا کرتا، ہر روز اپنے بچوں کے لیے قربانیاں کرتا۔ چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے اس کے پاس مذبح تھا، he worshiped every day، اور اس کے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ لیکن ایک دن شیطان آیا اس کی، اور وہ خدا کے سامنے کہنے لگا، خدا نے کہا تو کہاں سے آتا ہے؟ کہتا میں زمین پر سیر کرتا ہوا آتا ہوں۔ خدا نے کہا تو نے میرے بندہ ایوب پر بھی نگاہ کی ہے؟ صورتحال آپ جانتے ہیں کیا ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ لیکن ایک بات لکھی ہے، ایوب نے گہرے غم کا اظہار بھی کیا۔ اس نے اپنے بال منڈھائے، اپنے کپڑے پھاڑے۔ دس از نیچرل، وی ڈو اٹ۔ ہم ہیومن بینگ، ہم روتے بھی ہیں۔ لیکن اس کرائسس میں اس نے کیا کہا؟ اس نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، چاہا۔ اس کے باوجود خداوند پر 100% توکل، اس کی پرستش، اس کی ستائش، اور اس نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، اسی کا نام مبارک۔ پرستش کیا ہے؟ سبمشن، تابعداری ہے اپنے آپ کو۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلا ریکارڈڈ گیت جو ہے، جو ریکارڈڈ گیت لکھا گیا، وہ خروج کی کتاب کے 15واں باب میں موسیٰ کا گیت ہے۔ گیت، یہ وہ گیت ہے 14ویں باب میں جو کچھ انہوں نے تجربہ کیا، ڈیڈ اینڈ، جہاں پر بحر کلزم کے آگے کھڑے تھے، پیچھے لشکر تھے، فرسٹریشن تھی، فیئر تھا، نا امیدی تھی، موت تھی۔ صورتحال میں سے خدا خود ان کو وہاں پر لے آیا، کوئی راستہ نہیں تھا، اور بعد میں جو راستہ بنا، سچویشن میں سے نکلے۔ اسی کو موسیٰ نے 15ویں باب میں پوری صورتحال کو اس نے گیت میں پرو دیا، اور وہ گیت بڑا زبردست، بائبل مقدس کا پہلا گیت جو موسیٰ نے لکھا، اپنا تجربہ اور ایک ایکسپیرینس، جو کچھ انہوں نے ایکسپیرینس کیا، خدا کو انہوں نے ویسا ہی لکھا۔ وہ کہنے لگے خدا عبدالعباد جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح خدا نے فرعون کے لشکروں کو مارا۔ اور اس گیت کا جو اینڈ ہے، سبب دیکھیے 19ویں آیت۔ اس گیت کا سبب یہ تھا کہ فرعون کے سوار گھوڑوں رتھوں سمیت سمندر میں ڈال دیے گئے۔ یعنی یہ کیوں لکھا یہ گیت؟ اور اس گیت کا اینڈ دیکھیں 18ویں آیت میں، خداوند عبدالعباد سلطنت کرے گا۔ یہ گیت کا اینڈ ہے۔ یہ گیت کہاں سے ملا؟ موزز پرسنل ایکسپیرینس۔ ارے یہ وہ گیت، آؤ ایک نواں گیت جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر اپنی ورشپ، وہ ہمیں بتانا چاہتا ہم کیا ہے، خدا کو وہی کہنا جو وہ ہے، جو ہم تجربہ کرتے ہیں۔ یہ وہ گیت ہے، اور یہ پہلا گیت موسیٰ کا گیت ہے۔ کہ بائبل مقدس کا آخری گیت آپ مکاشفہ 15 باب میں پڑھیں گے، وہاں پر لکھا فرشتے موسیٰ کا بربدے لے کر اور برے کا گیت گانے لگے۔
غور کریں یہی گیت جو لکھا خداوند عبدالباب سلطنت کرے گا، موسیٰ کا گیت آسمان پر پہنچ گیا، فرشتے گانے لگے، ارے لکھا زمین پر گیا، تجربہ زمین پر کیا گیا، خداوند جلال کے ساتھ فتح مند ہوا اور وہ سلطنت کرے گا، یہ زمین پر لکھا گیا، لیکن لکھا ہے فرشتے برکتوں کے ساتھ موسیٰ کا گیت۔ ارے ایسے گیت لکھیے، ایسے تجربات میں سے گزریے اور آپ کو ایسے گیت ملیں گے جو آسمان پر پروفیٹک اور وہ فرشتے بھی گائیں۔ اور یہ گیت ایسے نہیں ملتے، یہ خداوند کے ساتھ۔ اب وقت نہیں ہے، 5 ایکسپریشن، گریٹسٹ ایکسپریشن آف ورشپ اسٹیٹمنٹ بائبل مقدس میں 5 بڑی، پھر اس پر کریں گے بات۔ لیکن آؤ، پرستش کیا ہے؟ یہ 100% سبمیشن، یہ سرنڈرنگ ہے، یہ تابعداری ہے، یہ خداوند کو اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کے اوپر ویلیو دینا ہے، اپنے جسم کو قربان کرنا۔ ایسی قربانی ہونے کے لیے اپنے جسموں کو مذبح پر رکھو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور تمہارے گانے سے، تمہاری سنگنگ سے زیادہ اس سے بھی کہیں ضروری کہ تمہاری زندگی مذبح پر رکھ دی جائے، دی پلیس آف ڈیتھ، جہاں آپ پروف کریں کہ اے خداوند تو میری زندگی میں سب سے زیادہ ویلیویبل ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس لائق ہے۔ اور آپ اس مذبح کو ہر جگہ پر اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ اس کی حمد کر سکیں، اور یہی حقیقی ورشپ اور حقیقی عبادت ہے۔ آئیے ہم دعا